3, 2, 1 کیوں. السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان روح اللہ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے پیارے پیارے دوست. تو آئیں ملتے ہیں ہمارے دوستوں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. تو پیارے ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو گیا ہے. تو آپ سب بچوں نے تو آج روزہ رکھا ہوگا نا؟ رکھا ہے جی، ماشاءاللہ. تو آپ سب نے روزہ رکھا تھا آج؟ جی. تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی، اور یہ مہینہ بھی خدا کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں خدا اس بچے کو پسند کرتا ہے جو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کرے. تو آج ہم اپنی کلاس کا آغاز بھی تلاوت قرآن سے کرتے ہیں. تو چلتے ہیں تلاوت کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله جی تو پیارے ساتھی، امید کرتا ہوں کہ آپ نے تلاوت سنی بھی ہوگی اور انشاءاللہ سمجھنے کی بھی کوشش ضرور کریں گے. تو پیارے ساتھی، ہم نے تو بچوں کو تلاوت سنا لی، لیکن آپ تلاوت کرتے ہیں گھر میں؟ جی میں کرتا ہوں. میں نہیں کرتا. یہ تو بہت گندی بات ہے. آپ کو بھی تلاوت کرنی چاہیے گھر میں. پیارے ساتھیوں، آپ میں سے بھی کچھ بچے ہوں گے جو تلاوت نہیں کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس مہینے میں ہمارے پاس فرصت بھی ہے. ہمیں کوئی اور کام بھی نہیں ہے. ہمارے پاس بہت فرصت ہے قرآن پڑھنے کی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر قرآن ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا ہے. تو آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ؟ جی. تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ خداوند متعال نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے. وہ ہمارے ٹیچرز ہیں. کون ہیں ہمارے ٹیچرز؟ نہیں، میرے بھی ٹیچرز، پوری کائنات کے ٹیچرز انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام ہے. تو پیارے ساتھیوں، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم سب کے ٹیچرز کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام. تو انبیاء علیہ السلام تو ہمارے ٹیچرز ہیں، لیکن ہمارے آخری ٹیچر یعنی آخری نبی کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش. تو آپ میں سے کسی کو حضرت محمد کا کوئی فرمان یاد ہے رمضان کے متعلق؟ جی سنائیں. رسول اللہ نے کہا ہے کہ رمضان میں نماز پڑھو، روزہ رکھو اور سو جاؤ، کیونکہ سنت عبادت ہے.
علی بھائی نے تو اپنے مطلب کی حدیث سنا دی، لیکن اور بھی فرمان ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین فرمان یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں خداوند متعال سب کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک اور بات بچوں، اس مہینے میں خداوند متعال شیطان کو بھی جکڑ لیتا ہے تاکہ آپ کی مستیاں کم ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ لوگ رمضان میں مستیاں کرتے ہیں، لیکن آپ کو بھی مستیاں کم کرنی چاہیے، کیونکہ خداوند متعال اس بچے کو پسند کرتا ہے جو اچھے اچھے کام کرے۔ چلے آپ بتائیں کہ کون کون سے اچھے کام ہیں؟ نماز وقت پر پڑھنی چاہیے، جی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ماشاء اللہ۔ اور ہمیں سچ بولنا چاہیے، اور ایک اور بات، ہم جھوٹ بولنے سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جی علی بھائی نے ہمیں ایک اور بات یاد دلا دی کہ جھوٹ بولو تو ہے بھی بری بات، اور امام علی کا فرمان بھی ہے کہ جھوٹ بولنے سے دنیا میں ذلت کا سامنا ہوتا ہے اور آخرت میں عذاب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، ان میں سے جھوٹ بھی ایک ہے، اسی لیے ہمیں جھوٹ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو پیارے ساتھیوں، چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب، پھر ہم آگے آپ کو مزید چیزوں سے آگاہ کریں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی نے فرمان بھی سنایا، اسی طرح آپ بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، کوئی فرمان سنا کر، تلاوت بھیج کر، تو انشاءاللہ ہم تلاوت بھی آپ کی سنائیں گے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر۔ تو سلمان بھائی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بتائیں نا۔ بھائی میں بہت پریشان ہوں، آج صبح میں نے اپنی امی سے جھوٹ بولا۔ میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے، حالانکہ میں نے نہیں کری تھی، لیکن میں نے اپنی امی کو بولا کہ میں نے کر لی ہے۔ ہاں، یہ تو بہت گندی بات ہے، لیکن ایک اچھی بات ہے اس میں کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اسی لیے آپ کو بھی چاہیے کہ پریشان نہ ہو، بلکہ اپنی امی سے آپ جا کے معذرت کریں اور توبہ بھی کریں خداوند متعال کے حضور، تاکہ آپ کا گناہ معاف ہو جائے، اور یہ عہد کریں کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو آئندہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو دیکھا بچوں کیسے سلمان بھائی کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، لیکن روزے میں آئندہ جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ روزے میں جھوٹ بول کر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں ایک اور اہم بات ہے بچوں کہ اس ماہ میں ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ آپ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ اپنی پوری کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، کیونکہ روزہ رکھنا بہت فضیلت کا باعث ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے ثواب خداوند متعال دگنے کر دیتا ہے، اور بہت ساری نعمتیں اس پہ نازل کرتا ہے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے بچوں کہ روزے صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، گناہوں سے دور رہنے کا نام ہے۔ صرف ہمارے زبان کا روزہ نہیں ہوتا اور پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم ٹی وی نہ دیکھیں، ٹی وی زیادہ نہ دیکھیں، کیونکہ دل تو کرتے ہر بچے کا ٹی وی دیکھنے کا، لیکن رمضان میں اور روزے کی حالت میں ہمیں ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنا ٹائم ضائع کرنے سے اچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو آپ کو بھی سمجھ میں آ گئی نا قرآن کی تلاوت کرنی ہے؟ جی شاباش۔ تو پیارے ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کلاس بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ شریک ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں کہ تلاوت بھیج سکتے ہیں، کوئی پینٹنگ بھیج سکتے ہیں، رہبر یا کسی اور کا فرمان بھیج سکتے ہیں ہمیں، یا پھر آپ تلاوت بھیج سکتے ہیں جو ہم سب کو سنائیں گے۔ تو پیارے ساتھیوں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔